ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. What they call doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین. ناظرین، تجزیے پروگرام کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں. سمیع اللہ ملک. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے پروگرام میں اور آج 10 ہفتے کا ایک طویل عرصہ گزرا، لیکن یہ ہے کہ اس 10 ہفتوں میں اس مطالعاتی دورے پہ جو میں گیا ہوا تھا بیرون ملک، وہاں سے بہت سی چیزیں آپ ہی کے لیے اکٹھی کرنے گیا ہوا تھا اور بہت سی چیزیں وہاں سے اکٹھی کر کے لائے بھی ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب چیزیں آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر بالخصوص پاکستان اور بالعموم عالم اسلام کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج بھی ہوں گی. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب ہماری حالت تو ایسی جام بلب مریض جیسی ہو گئی ہے جو بڑی مشکل سے رینگتا ہوا اپنے معالج کے پاس تو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہو پاتی کہ وہ یہ بتا سکے کہ اسے کیا تکلیف اور کیا بیماری ہے. معالج کے پوچھنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو تو رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور زخموں سے چور جسم کے ہر اعضاء کی طرف وہ اشارہ کر کے اپنے درد کا اظہار تو کرتا ہے، جیسے وہ سالوں پرانی اپنی بیماری کا کرب اور سارے جہاں کا درد سمیٹ کر اپنے منہ پہ لانا چاہتا ہے. اور لیکن کیا کرے کہ اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور پھر وہ اشاروں کے ساتھ اپنے تمام امراض کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب معالج تھوڑا سا اسے حوصلہ دلاتا ہے تو پھر اس کی جانب ایک عجیب آس بھری نظر سے وہ دیکھ کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے اور امید اور رحم کی درخواست کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی حال آج کل ان لوگوں کا ہے جن کے سینے میں اس مملکت خداداد پاکستان کا درد آبلہ بن کر ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور درد کی شدت سے ان کو ایک پل چین نہیں آتا، اور دکھ کی بنا پہ ان کی رات کی نیندیں اٹھ چکی ہیں، دن کا چین غارت ہو چکا ہے. نیم شب جب وہ اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ان کی ہچکی بن جاتی ہے، اور اللہ سے رحم اور امید کے ساتھ پاکستان کے لیے شفا اور اس کی سلامتی کی عاجزانہ دعاؤں کے ساتھ اپنے ان شہداء کا واسطہ دیتے ہیں جو اس ملک کی خاطر قربان ہو گئے. میرا وجدان تو اس وقت مجھ کو شدید بے چین کر دیتا ہے، اور پھر سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے. اور جب کبھی میں یہ سوچتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو کے ایل گھابا، کنہیا لال گھابا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی پیسے وائس مجبور آوازیں، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اور خالد لطیف گھابا کے نام سے ان کی وہ کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے. اور اپنی اس کتاب کے اندر جو انہوں نے مشرقی پنجاب کی منظر کشی کی ہے کہ کس طرح مشرقی پنجاب کے 5000 سے زائد کنویں ان بچیوں کے مسلمان بچیوں کے ساتھ اٹ گئے جو انہوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے پاکستان کی خاطر قربانیاں دے دیں. اور وہ یہ اتنی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ وہ اس کے علاوہ 1.25 لاکھ کے قریب مسلمان بچیاں اور عورتیں جو ہیں ہم مشرقی پنجاب میں چھوڑ آئے، جو آج تک سکھوں اور ہندوؤں کے بچے جنہوں نے پیدا کیے اور پیدا کرتی رہی. آج ہمارے یہ معاملہ بن گیا ہے کہ مساجد جو ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، مساجد میں لوگ محض اس لیے نہیں جا رہے کہ پتہ نہیں کسی مسجد میں بم نہ پھوڑ دیا جائے،
ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور ہم سجدہ ریز ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں کسی خودکش حملہ آور کے شکار ہو جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پریشان کیے چلی جا رہی ہیں، اور ایسی ہی ہے کہ جیسے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی کو نظر لگ جائے اور اس کے بچنے کے امکان بہت کم ہو جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک دوسرے سے کوئی بھی اچھی خبر ہم تمنا دل میں لیے ہوئے ایک امید کی شمع آنکھوں میں سجائے، ہم جیسے بستر مرگ پر مریض کے پاس کھڑے ہیں اور مریض کے لاحقین جو ہیں وہ کسی طبیب سے، کسی حاذق سے، کسی معجزے کی توقع لگا بیٹھتے ہیں کہ شاید اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی جملہ، اس کی بتائی ہوئی کسی تشخیص سے ہمارے اس مریض کی جان بچ جائے. آپ کبھی خود سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی بہت ہی عزیز بہت زیادہ بیمار ہو جائے، اس کے بچنے کی امید نہ ہو، اسے اٹھا کے آپ کتنی محنت کے ساتھ ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں، بہترین سے بہترین ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے وہ اس کی فیس ادا کرتے ہیں اور اپنی جمع شدہ پونجی جتنی بھی ہوتی ہے وہ اس ڈاکٹر کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کس طریقے سے آپ کا جو عزیز ہے اس کی جان بچ جائے. اور اسی پہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اپنی ساری کاوش کر کے پھر آپ خدا کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور خدا کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیتے ہیں اور شہداء کا واسطہ دیتے ہیں تاکہ آپ کے اس مریض کی جان بچ جائے. لیکن کیا ہم نے اس پاکستان کو جس کے لیے ہم نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا ہم نے کبھی یہ سلسلہ جاری کیا؟ کیا ہم نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے؟ کیا ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ اللہ سے ہم اس بات کا ہم تو شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی آزاد مملکت عطا فرمائی جہاں آپ اپنی مرضی کے دین پہ کام کر سکیں گے، مرضی کے دین سے اپنی زندگی بسر کر سکیں گے، اپنی بچوں کو بچیوں کو اس دین کا آزادانہ طور پہ ہم اس کو سبق دے سکیں گے اور ایسی زندگی گزار سکیں گے جو کہ راحت کی زندگی ہو، ایمان کی زندگی ہو، بہترین زندگی ہو. لیکن کیا واقعی ہم اس سے کوسوں دور نہیں چلے گئے؟ یہ کیوں دور چلے گئے؟ اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے ایک اس پروگرام کو نئے سے شروع کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ٹاک شو تو آپ نے دیکھے ہیں، لیکن یہ جو ٹاک شو جو آج آپ کی خدمت ہم لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان مہربانوں کو تکلیف اور زحمت دی ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا. پاکستان کی ساری تاریخ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ پاکستان کے ان تمام چھپے ہوئے گوشوں سے بھی واقف ہیں اور ہم نے ان سے گزارش کی خصوصی طور پہ کہ وہ تشریف لائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تاریخ کا قرض بھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اپنی نئی نسل کو یہ بھی بتایا جائے کہ پاکستان کیوں بنا، پاکستان بننے کے مقاصد کیا تھے، اور پھر یہ ہے کہ اس پاکستان کے ساتھ جو ہم نے اپنے اللہ سے وعدے کیے تھے وہ کیوں پورے نہیں ہو سکے، کس کس نے کہاں کہاں خیانت کی اور اس خیانت کا جو ہے اس خیانت کی جو سزا ہے وہ کون بھگت رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ وہ یہ بتائیں کہ کیا اس مشکل سے ہم نکل سکتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ مریض جو کہ ICU میں پڑا ہوا ہے، آپ ایک طبیب کی حیثیت سے اس کا کوئی علاج تجویز کریں گے؟ میری مراد آج پاکستان کے بہت ہی سینئر جرنلسٹ جناب آصف جیلانی صاحب سے ہے. آپ ان سے واقف ہوں گے. وہ ہر وہ دوست جو کہ جس نے BBC سننے کا جس نے BBC کو سنا مشکل وقت میں، جنگ کی حالت میں یا کسی اور حالت میں، تو یقیناً آصف جیلانی صاحب کی آواز سے بھی آشنا ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آصف جیلانی صاحب کو آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک عوامی عدالت ہے، اس عوامی عدالت میں ہم آصف جیلانی صاحب کا کوشش کریں گے کہ ان سے سچی باتیں لی جائیں. میں کیونکہ ان کا بہت بڑا ان کا فین بھی آپ کہہ لیجئے، میں بہت بڑا ان کا معتقد بھی ہوں کہ بہت ہی سچی اور بڑی کھری باتیں وہ بہت ہی سادہ جملوں میں بتا جاتے ہیں. اس لیے آج ہم نے تکلیف دی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ پروگرام کئی ایپیسوڈ پہ مشتمل ہو، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ کے ساتھ آج کے موجودہ حالات بھی ہمارے ساتھ لے کے چلیں گے. اب میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، میں چلتا ہوں آصف جیلانی صاحب کی طرف تاکہ ان سے مزید سوالات کر کے ان سے اس پاکستان کی تاریخ کے بارے میں پہلے کچھ اگلوایا جائے، اس کے بعد پھر اس پہ صحیح حاصل بحث بھی کی جائے. آصف جیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور جیسے کہ میں نے پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا، یقیناً آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ واقعی ایک جاں بلد مریض کی حیثیت ہماری ہو چکی ہے اور ICU یونٹ میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور آکسیجن لگی ہوئی ہے اور آکسیجن کا جو سلنڈر ہے اس کے اندر پتہ نہیں آکسیجن کب ختم ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اسی حوالے سے آپ سے کوئی دریافت کیا جائے. اور پہلے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت سینئر قلمکار ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ نے عالمی نشریاتی اداروں میں بھی آپ نے کام کیا ہے. آج بھی آپ کے ماشاءاللہ بہت سے کالم اور مضامین جو ہے شائع ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے مضامین کو پڑھتی بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ان گوشوں پہ روشنی ڈالی جائے جو آپ خود بھی نہیں کہہ سکے نہ لکھ سکے.
ضرور. میری مراد بہت پرانی بات سے شروع ہوتا پاکستان کی. جیسے کہ قوموں کی زندگی میں صدی 2 صدی کو عمر نہیں ہوتی، جیسے کل کی بات ہو، ایسے ہی تاریخ کا بھی معاملہ ہے. اور آپ کو کہ اس تاریخ کے امین بھی ہیں، آپ کے سینے میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کا زندگی کا سفر جو ہے 52 سے شروع اگر کر لیں ہم، تو 1952 میں روزنامہ امروز کراچی سے آپ نے صحافت کا اپنا آغاز سفر شروع کیا تھا. بلا شبہ وہ دور پاکستان کی سیاست کا ابتدائی اور نہایت اہم دور تھا. جی. اس دور کے بارے میں آپ اپنے مشاہدات اور تجربات کے بارے میں کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی ملک صاحب، واقعی وہ دور جو ہے وہ بحرانوں سے بھرپور دور تھا. سب سے بڑا جو مسئلہ تھا اس وقت کہ 5 سال گزر چکے تھے پاکستان کو قائم ہوئے ہوئے، لیکن آئین نہیں تیار ہو سکا تھا. اور تعجب کی بات یہ کہ اس سے ذرا پہلے 52 سے ذرا ہی پہلے قرارداد مقاصد منظور ہوئی. یعنی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ملک پہلے بن گیا اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ بعد میں طے ہو رہے ہیں اس کے. اور بڑی اس کے اندر بڑی وہ لمبی بحث ہوتی رہی. اور حالانکہ سیدھی سادی بات یہ تھی کہ یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا تھا اور اس میں اسلام کی سربلندی اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک وہ تھا، مقصد اس کا یہ تھا. اس مقصد کے لیے 5 سال جو ہے وہ لگ گئے اس کے اندر. اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ آئین کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو پا رہا تھا. اس کے علاوہ ادھر پنجاب کے اندر قادیانی کے خلاف تحریک چل رہی تھی بہت، جس کے لوگ سیاسی فائدے زیادہ اٹھا رہے تھے. اور اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب ہلچل تھی. پھر ادھر کراچی کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم طلباء کی تحریک اٹھی. عالم یہ تھا ملک صاحب اس وقت یونیورسٹی لڑکوں کا کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے 10 بجے خالی ہو جاتی تھی. کسی خوف کی وجہ سے؟ نہیں، کیونکہ سارے کے سارے لڑکے جو ہے سرکاری دفاتر میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے. کوئی AGPR میں جاتا تھا، کوئی ریڈیو پاکستان میں، کوئی مختلف اس میں جاتے تھے. بغیر کسی مشاہرے کے کام کرتے تھے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ کہ جو ابھی پوری طریقے سے پاکستان بننے کے بعد لوگ جو ہیں اقتصادی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائے تھے. اور بہت سنگین اقتصادی مسائل درپیش تھے ان کو. اور تعلیم کے مسئلے میں اور زیادہ مشکل مسائل اس وجہ سے ہو گئے تھے کہ طلباء کو ہر مہینے کی فیس جمع نہیں کرنی پڑتی، بلکہ 6 مہینے کی فیس ایڈوانس جمع کرنی پڑتی تھی، جو نہیں کر سکتے تھے. تو سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا. اور وہ جنوری 1953 کی بات ہے. یہ بڑے پیمانے کے اوپر کراچی کے اندر طلباء کی تحریک نے سر اٹھایا. یہاں کے کوئی 28 کے قریب لوگ مارے گئے، اس میں فائرنگ وغیرہ ہوئی. اور وزیر داخلہ تھے گرمانی صاحب اس زمانے میں، ان کی کار جلا دی گئی وہاں پہ صدر کے علاقے کے اندر. تو وہ ایک بڑی زبردست ایک تحریک تھی طلباء کی، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اس قدر حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اور واقعی مسائل بھی اتنے سنگین تھے اس وقت طلباء کے کہ اگر اس کے بغیر جو ہے طلباء آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عالم تھا کہ پوری یونیورسٹی خالی ہو جاتی تھی طلباء سے اور وہ جا کے اپنا کام کرتے تھے. تو انہی وجہ سے جو ہے ایسی صورتحال پیدا ہوئی. اور وہ میرا خیال ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک سیاسی جسے کہنا چاہیے کانشسنس، بیداری پیدا ہوئی اس کی وجہ سے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے دوسرے جو مسائل اتنے تھے سنگین، اس کے فوراً بعد غلام محمد گورنر جنرل جو تھے انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا. حالانکہ اس سے چند مہینے کے چند ہفتے پہلے پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہوا، منظور ہوا. ایک قسم کے وہ اعتماد کا ووٹ تھا ان کے اوپر، لیکن گورنر جنرل نے ان کو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو فارغ کر دیا. اور وہ زمانہ تھا جب
پاکستان امریکہ کی گرفت میں آ رہا تھا جی جی اور بڑی تیزی سے 1954 میں پہلی مرتبہ پاکستان نے فوجی معاہدے میں بغداد پیکٹ جو تھا اس میں شرکت کی. سیٹو سینٹو نہیں، بغداد پیکٹ جو بعد میں سینٹو کے نام سے جب بغداد فعال ہو گیا تو اس کے بعد تو یہ جو مسائل تھے اس نے اس قدر لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس وقت. اور دستور ساز اسمبلی جو تھی وہ پوری طریقے پر اپنے جو عوام کے مسائل تھے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ اصل کام جو تھا وہ دستور سازی کا تھا. اور وہ دستور ساز اسمبلی بھی 1954 میں غلام محمد جو گورنر جنرل تھے انہوں نے برطرف کر دی تھی. تو مطلب یہ کہ اس قدر سنگین مسائل تھے اس زمانے کے اندر. اور جو اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ یہ جیسے کہ غلام محمد ملک نے دستور ساز اسمبلی توڑی، اس کی کیا وجوہات تھی؟ میں اس طرف آتا ہوں جیسا، لیکن اس سے پیشتر کے آپ یعنی ہم اس طرف آئیں، بہت ہی اہم نقطہ یہ میرے ذہن میں بھی ہے اور آپ نے بھی اس کا یعنی ذکر کر دیا. لیکن آپ نے ابھی اپنے جواب میں 2 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو قادیانیوں کا ذکر کیا آپ نے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یعنی 48 کا جو معاملہ ہے اور خاص طور پہ سر ظفر اللہ کا جو ہمارے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ رہے، میں چاہتا ہوں اس کا پس منظر اگر تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں کہ آخر انہیں وزیر خارجہ کیوں بنایا گیا، کس ان کی ان میں کیا صلاحیت تھی یا کس وجہ سے تھی، کہ ان کا کیا مسلمین کا کوئی رول تھا، یا ہم سب جانتے ہیں اس وقت یہ یعنی قادیانی کے یہ یعنی خلیفہ کے بڑے قرب تھا انہیں، بہت بڑی بات تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ قادیانیوں کے لحاظ سے آپ جیسے صاحب نظر یقیناً اس تحریک سے بھی واقف ہوں گے جو کہ آزاد کشمیر کے اندر شروع کی گئی، اور قادیانیوں کے جو عزائم تھے آزاد کشمیر کے بارے میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنی زبان سے اس کا بھی ذکر کر دیجیے گا کہ بھی وہ سارے معاملے تاکہ ذرا تاریخ سے ایک بہت بڑا ایک اہم واقعہ ہے جو کہ لوگوں کی نظروں میں آنا چاہیے، جو اب تک نہیں ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ظفر اللہ خان کا جو رول تھا. ظفر اللہ خان جو ہیں وہ خاص طور پر برطانیہ کے ایک ایسے پر اعتماد شخص تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ دوسری عالمگیر جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں باقاعدہ کابینہ نے یہ سوچا کہ ہندوستان میں وزیر دفاع سر ظفر اللہ خان کو مقرر کیا جائے. ہندوستان کا اس زمانے میں اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ کہ ساری کی ساری جو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، بھرتی ہوتی تھی، وہ اس پنجاب کے علاقے سے ہوتی تھی. تو وہ چونکہ پنجاب سے تعلق تھا تو اس وجہ سے وہ تھا ایک، لیکن صرف ایک یہ عنصر تھا اس کے اندر. تو کیا سر ظفر اللہ پنجاب میں اتنے نامور تھے کہ ان کی وجہ سے؟ نہیں، پنجاب میں نامور نہیں تھے. برطانیہ جو ان پہ اتنی امید لگائے بیٹھی تھی کہ ان کی وجہ سے فوج میں ان کو ریکروٹمنٹ ہو جائے گی. نہیں، پنجاب میں اتنے نامور تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے پنجاب سے تعلق تھا. لیکن جو انگریزوں کے لیے وہ ایک ایسی زبردست اہمیت، پورا اعتماد مہرا تھا، بہت زبردست. اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی کابینہ کے اندر کہ آیا ان کو مقرر کیا جائے یا نہیں کیا جائے. پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ نہیں، حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ ان کو وزیر دفاع مقرر کیا جائے. پھر ان کو باقاعدہ چین بھیجا گیا ہندوستان کا نمائندہ بنا کے. یہ حکومت برطانیہ نے بھیجا، حکومت برطانیہ. تو مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اس قدر اہمیت تھی ان کی انگریزوں کے نظر میں کہ ان پر اتنا زبردست اعتماد تھا کہ وہ ان کو وزیر دفاع بھی بنانا چاہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اس پہ انہیں اتنی بڑی مسلمانوں کی کثیر کروڑوں کی تعداد تھی، اس میں ظفر اللہ خان پہ اتنا اعتماد کیوں تھا؟ ظفر اللہ خان پہ اعتماد اس وجہ سے بھی تھا، ایک تو یہ کہ قابل آدمی تھے وہ، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، بہت قابل آدمی تھے. اور پھر جو ان کا جو تعلق تھا قادیانی تحریک سے، اس میں بھی بہت یہ عنصر بہت اہم تھا. اور یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے ملک صاحب، میں نے بہت کوشش کی کہ انڈیا آفس لائبریری میں جو قادیانی تحریک تھی اس کے بارے میں کچھ کاغذات ملے. ایک کاغذ انڈیا آفس لائبریری میں نہیں ہے، نہیں ملا آپ کو؟ نہیں ملا.
اور ایسا لگتا تھا کہ جسے بالکل اس کو چھپا دیا گیا ہو. حالانکہ اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ سی آئی ڈی کے سے لے کر اور گورنر تک ہر ایک کی رپورٹ جو ہے فائلز میں موجود تھی. جی جی. حتیٰ کہ مختلف مہاراجاؤں اور رجواڑوں میں آپس میں جو عشق اور وہ داستانیں تھیں وہ تک اس رپورٹ اور ایک ایک چیز رپورٹ تھی. اب جیسے مثال کے طور پر ریشمی رومال تحریک تھی سید احمد شفیع صاحب عبید اللہ سندھی صاحب کا بھی اور جی, تو اس کی ایک ایک چیز وہاں پہ موجود ہے, آپ فائل میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اتنا بڑا واقعہ کہ ایک تحریک اٹھی, مذہبی تحریک اٹھی, اور اس کا کہیں ذکر نہیں, نہ سی آئی ڈی نے کوئی اس کا کوئی نوٹس لیا, نہ کوئی اور رپورٹ ہوئی, نہ گورنر کی رپورٹ, نہ وائس رائے کی رپورٹ. تو یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ کوئی اس کا نہیں. تو مطلب میرا کہنے کا یہ کہ ایک ایسا گہرا تعلق تھا قادیانی تحریک اور برطانوی سامراج کے درمیان کہ اس کی بنیاد پر سر ظفر اللہ خان کی بڑی اہمیت تھی. دوسرا میں اس ساتھ آپ چلنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ تو فرمائیں کہ 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے جمہوریت پر پہلا واقعہ تھا, جیسے آپ نے اپنے جواب میں فرمایا. اس اقدام کے پس پشت کون سے ایسے عوامل تھے؟ آخر جنرل غلام صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی فورسز تو ہوگی جنہوں نے اس بات پہ ان کا ساتھ دیا, اور اتنی یعنی پوری ایک اسمبلی تھی خالد ناظمین صاحب جیسے, یعنی ایک محب وطن پاکستانی, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ چند دن پہلے بجٹ پاس ہوا جس پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا. پھر کون سی ایسی طاقت تھی جو کہ انہوں نے جنرل غلام کا ساتھ دیا, اور پھر کیوں یعنی پاکستان کی پہلی جو اسمبلی تھی اس پہ کیوں وار کیا گیا؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہے داخلی. جی, اس زمانے میں جب کہ یہ آئین کے بارے میں بات ہو رہی تھی, آئین سازی کے سلسلے میں, تو سندھ میں تھے وزیر اعلیٰ عبدالستار پیرزادہ, اور مشرقی پاکستان میں تھے نور الامین وزیر اعلیٰ. جی جی. ان دونوں نے مل کر گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے ایک شک پیش کی جو منظور ہو گئی. تو اس پر خاص طور پر پنجاب جو ہے, پنجاب کے جو اکابرین تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اگر صورتحال رہی کہ ایسٹ پاکستان جی جی مشرقی پاکستان کی ایک اکثریتی جماعت اگر ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لے تو پنجاب جیسے ہے اس کا کیا حشر ہوگا, اس کا کیا حال ہوگا. یہ ایک زبردست تشویش اس وقت پیدا ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ملک فیروز خان نون پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, اور یہی جو وہاں کے جو پنجاب اسمبلی کے جو تھے لوگ, وہی دستور ساز اسمبلی میں بھی تھے, بیٹھتے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ ملک فیروز خان نون کی قیادت میں ایک قرارداد منظور کی. یہ اکتوبر سن 54 کی بات ہے. میں جیسا آپ کو یہاں سے روکنا چاہتا ہوں, سن 54 سے پھر ہم اپنا سفر یہاں شروع کریں گے. ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مجبوری ایک وقفے کی ہوتی ہے, اس وقت اس مجبوری کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو ناظرین, ابھی بڑی سیر حاصل گفتگو آپ کے ساتھ سامنے آنا ضروری ہے, اور اب آپ کے سامنے آ رہی ہے, اور دیکھیں گے آپ کہ بہت ہی گمگشتہ چیزیں یا گمگشتہ تاریخ کے اوراق جو ہیں وہ ایک ایک کر کے پڑھے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے. اور ہمارے پاس جاسر جیلانی صاحب ایک بڑی مورخ کی حیثیت سے ہمارے پاس تشریف فرما ہے, ان سے بہت سی باتیں اور بھی ہم سننے میں آئیں گی. تو ہمارے ساتھ رہیے, ایک وقفے پھر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں.